اہل بیت سے محبت کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے، جس کا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ میں حکم فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب فرما دو کہ اس تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قرابت کی محبت کے، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قرابت سے، میرے رشتہ داروں سے محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری فیملی سے، اہل بیت سے، آپ کے والدین سے، آپ کے چچا جان سیدنا حمزہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ کے صاحبزادوں سے، آپ کی صاحبزادیوں سے، اور بالخصوص آج ہم ذکر کرنا چاہیں گے شہزادی رسول، مادر حسنین، سیدہ کونین، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، جن کا عرس مبارک 3 رمضان المبارک کو ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو ان کی جدائی کا صدمہ اس قدر تھا کہ آپ 6 ماہ بعد پردہ فرما گئی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ خبر پہلے ہی عطا فرما دی تھی۔ ایک مرتبہ حضور کے مرض وصال میں آپ حاضر خدمت ہوئیں تو آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا تو آپ سن کر رونے لگے، پھر کچھ دیر بعد ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگے۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی؟ ان کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے۔ جب حضور پردہ فرما گئے تو دوبارہ پوچھا تو اب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کان میں یہ کہا تھا کہ ہر رمضان شریف میں جبریل مجھ سے قرآن پاک کا دور کرتے ہیں، اور اس مرتبہ اس رمضان شریف میں انہوں نے مجھ سے 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ دور کہتے ہیں کہ ایک سناتا ہے تو دوسرا سنتا ہے، پھر جو سنتا ہے وہ سناتا ہے، اور پہلے والا سنتے سے دور کرنا حفاظ کی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانی ہے کہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ چہیتی بیٹی تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کو یہ سن کر صدمہ ہوا تو رونے لگی۔ اب حضور نے کیا کہا تو ہنسنے لگی، تو فرمایا کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ اس بات سے آپ خوش ہو۔ اور ایک اور روایت میں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ اب یہ خبر غیب ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کب مرے گا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو، اور میرے پردہ فرمانے پہ بھی تم کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے اس وصیت پہ عمل کیا کہ صبر کیا، کوئی واہ ویلا، اور جس طرح عرب میں رائج تھا کہ اپنے پیاروں کے رخصت ہونے پہ لوگ ماتم کرتے تھے، ایسی کوئی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے پر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے حالات میں موجود نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے صدمے پر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے صبر کیا، اور جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، یہ خبر بھی اس طرح سے ظہور پذیر ہوئی کہ 6 ماہ بعد یعنی رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو حضرت فاطمۃ الزہرا کا وصال ہوا، اور آخری وقت میں ان کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا بنے گا، ان کی پرورش کون کرے گا، یہ فکر نہیں تھی، بلکہ فکر کس بات کی تھی کہ جنازے کی جب چارپائی اٹھائی جاتی ہے
تو اگرچہ اس پہ چادر ہوتی ہے لیکن پھر بھی میت کا قد، اس کے جسم کی موٹائی، ہیٹ، اس کا اندازہ ہوتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک تو وصیت اس لیے فرمائی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے، تاکہ وہ بھی قدرتی پردہ ہوتا ہے کہ رات کو جنازہ اٹھایا جائے۔ اس لیے آج تک مستحب یہ کہ اگر عورت فوت ہو تو جہاں تک ممکن ہو سکے اس کا جنازہ رات کو اٹھانا چاہیے کہ اس میں زیادہ پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی ٹینشن تھی کہ ممکن ہے چراغ ہو، روشنی ہو، تو اس میں پھر یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل سے سبق مل رہا ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، کس کا؟ پردے کا اور شرم و حیا کا، جس کو چھیننے اور لوٹنے کی اس وقت عالم کفر پوری کوشش کر رہا ہے، کبھی عورت مارچ کے نام پر، کبھی ویمن رائٹس کے نام پر، سب جو ہے یہ خالی دعوے ہیں۔ وگرنہ آج بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ غیر مسلم عورت بھی شیلٹر محسوس کرتی ہے تو دامن اسلام۔ کچھ عرصہ قبل میں نے اسی ممبر سے وائس آف امریکہ کا ایک تجزیہ سروے سنایا تھا کہ امریکہ میں بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اور ہر 5 اسلام قبول کرنے والوں میں سے 4 خواتین ہیں، یعنی مردوں کی بنسبت عورتوں میں زیادہ اسلام پھیل رہا ہے۔ حالانکہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ جی اسلام میں عورت کو بڑا دبایا جاتا ہے، جی چھپایا جاتا ہے، جی گھر میں بٹھایا جاتا ہے، جی اس طرح کا پروپیگنڈا ہے عورتوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے۔ لیکن دیکھو قبضہ ہو دلوں پر، کیا اس سے بھی سوا تیرا کہ اسلام عورتوں میں زیادہ پھیل رہا ہے، اور وہاں پھیل رہا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا ہے، سب سے زیادہ جہاں پہ شور مچایا جا رہا ہے کہ عورتوں کے حقوق نہیں ہے اسلام میں، اور وہاں ہر 5 نئے مسلمان ہونے والوں میں سے 4 خواتین ہیں، 4 لیڈیز ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں حضرات محترم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پردے کا خیال تھا، ایک تو وصیت کی کہ رات کو جنازہ اٹھانا، دوسری کیا بات پھر بھی فکر تھی، تو اس وقت آپ کے پاس کون موجود تھا؟ آپ کتابیں اٹھائیں سیرت کی، ان میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ کے آخری وقت میں تیمارداری اور عیادت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ جن کا نام حضرت اسماء بنت امیس، وہ اس وقت وہاں موجود تھی۔ وہ چونکہ ہجرت حبشہ بھی کر چکی تھی، تو انہوں نے کہا جی میں نے حبشہ میں یہ دیکھا ہے کہ جب خاتون کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس چارپائی کے اوپر کھجور کی شاخیں لگا دی جاتی ہیں اور اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک پردہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ بات سن کر خوش ہوئے، یہ بات سن کر مسکرا، اور یہ بھی آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 6 مہینے بعد آپ کا انتقال ہوا، اور ان 6 مہینوں میں حضور کی جدائی کے غم میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی سوائے ایک اس موقع کے، سوائے اس ایک موقع کے پردہ فرمانے تک آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی حضور کی جدائی کے غم میں، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک سبق ہماری ماؤں بہنوں کو اور ملا کہ اگر کوئی بزرگ، کوئی باپ، کوئی بڑا آپ کو چادر لینے کا کہے، پردے کی ترغیب دے، تو اس پہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، تیوری نہیں چڑھانی چاہیے، ماتھے پہ شکن نہیں ڈالنی چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے، مسکرانا چاہیے کہ کوئی تو ہے جو اس دور میں بھی پردے کی بات کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو اس دور میں بھی پردے کی تلقین کر رہا ہے۔ اور یہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت میں نہیں بلکہ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے خواتین کو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 ہے، 22واں پارہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، حضور کی بیٹیاں کتنی تھیں؟
جواب بہت کم آیا. اس کا مطلب ہے کہ سیرت کے اس پہلو سے ہمارے دوست جس طرح آگاہ ہونا چاہیے ویسے آگاہ نہیں. ذرا آواز سے کہ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں حضور کی. تو اس لیے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے. اگر ایک بیٹی ہوتی نا تو پھر کہا جاتا ہے بنتی کا، نہیں، لفظ کیا ہے؟ جمع، بناتی کا. تو 4 تھیں، اس لیے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پہ ڈالے رہیں. جلباب عربی میں ایک ایسی چادر کو کہتے ہیں جو سر سے لٹکائی جاتی ہے اور پاؤں تک چلی جاتی ہے، یعنی اس کو آپ جدید قسم میں برقع کہہ سکتے ہیں. تو یہ چادر کے اہتمام کا حکم قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور حضرت سیدہ پردے کی یہ بات سن کر مسکرا دی، فرمایا میرا جنازہ بھی ایسے ہی اٹھایا جائے. تو 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا. کتنی تاریخ کو؟ 3 رمضان المبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے کتنے ماہ بعد؟ 6 مہینے بعد آپ نے پردہ فرمایا. اور رات ہی کو آپ کا جنازہ عشاء کی نماز کے بعد لایا گیا اور تمام اکابر صحابہ موجود تھے. اور علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پر جنازہ کس نے پڑھایا؟ ہاں، ایک ہی آواز آئی ہے صرف. حالانکہ اس ممبر سے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے. کیوں یاد رکھنے کی ہے؟ تاکہ یہ پتہ چلے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت باہم شیر و شکر تھے اور ان میں کس قدر پیار تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج مصلی امامت پہ آپ کھڑے ہوں گے اور آپ ہی جنازہ پڑھائیں گے. کن سے؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے. تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے جنازہ پڑھایا. اور یہ اہل سنت کی بکس میں تو لکھا ہی ہے، روافظ کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے، شافعی فی الامامت اور دیگر کتابوں میں، کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کا جنازہ 4 تکبیروں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. اور آپ کو جنت البقیع شریف میں دفن کیا گیا، جہاں آج آپ کی قبر مبارک ترکوں کے دور تک تو ایک کبے کے اندر رہی ہے. باقاعدہ گنبد تھا، میرے پاس پرانا فوٹو موجود ہے. بعد میں یہ کبے شہید کر دیے گئے اور آج جو ہے وہ کتبہ تک موجود نہیں ہے. وہ جو گائیڈز ہوتے ہیں ان کے پاس وہ ایک میپ ہوتا ہے جس سے وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی قبر ہے. شورش کشمیری ایک شاعر ہوا ہے اور صحافی بھی ہوا ہے. اس نے ایک بڑا کرٹیکل سا سوال کیا کہ فیصل کی سلطنت سے ہے شورش میرا سوال. حالانکہ یہ ان لوگوں میں آتا ہے جو مزارات پہ حاضری نہیں دیتے، اس کیمپ میں سے تھا، لیکن یہ کیفیت دیکھ کے وہ بھی تڑپ اٹھا. پوری کی نظم لکھی اور کہتے ہیں فیصل کی سلطنت سے ہے شورش میرا سوال، مزارات ہیں حرام تو کیا محلات ہیں حلال. اگر تم کہتے ہو کہ یہ بدعت ہے تو محلات بھی تو بدعت ہے. پھر وہ گھر بھی ایسے بناؤ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اتھر تھے، پھر وہ سادگی اختیار کرو. تو اگر وہ نہیں تو پھر یہ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. پہلے مساجد بھی تو کچی ہوتی تھی، تو مساجد کو اب حکم فرمایا گیا کہ نہیں، مساجد کو خوبصورت بناؤ تاکہ لوگوں میں اس کا وقار قائم ہو. لوگوں کے گھر بہترین ہو اور اللہ کا گھر جو ہے وہ سادہ سا ہی ہو، نہیں، فرمایا اس کی عظمت قائم ہو، اس لیے خوبصورت بناؤ. اسی طرح اب جدید دور میں سہولت کے لیے مزارات بنائے جاتے ہیں تاکہ پاس بیٹھ کر قرآن خوانی ہو اور صاحب مزار کی عظمت کا اظہار ہو. ٹھیک ہے نا جی. بہرحال اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم آج آپ کے سامنے 3 رمضان المبارک یوم وصال سیدہ کائنات مخدومہ کائنات مادر حسنین زوج بطول شہزادی رسول حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ذکر سے فیض حاصل کر رہے ہیں. وگرنہ وہ ہمارے ذکر کی محتاج نہیں، وہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. ہمارا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی دیر ان کا ذکر کریں گے سنیں گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور پھر ان کی سیرت سے ان کی بایوگرافی سے ہمارے لیے کیا سبق ملتے، کیا لیسن ہے، کیا میسیج ہے، وہ ہم اپنے سامنے جو ہے رکھیں. تو سبحان اللہ، ایک تو یہ سامنے آ گیا کہ پردے کا انہوں نے کس قدر خیال رکھا. اور میرے پاس کتاب پڑھی ہے حلیۃ الاولیاء، اور دوسری کتاب ہے دلائل النبوہ امام ابو نعیم اصفہانی کی. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن بھی جب آپ تشریف لائیں گی
حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ، تو ایک منادی ندا کرے گا میدان قیامت. حالانکہ میدان قیامت میں تو کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے احترام میں ایک ندا ہوگی کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو کہ بنت مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گزرنے والی ہیں. لوگ اپنی نگاہیں جھکا لیں گے اور یہ بھی ایک احترام کے طور پہ، ریسپیکٹ کے طور پہ اعلان ہوگا، اور آپ ایک ساتھ میں میدان حشر سے گزر کے جنت میں تشریف لے جائیں گے اور کوئی وہاں بھی آپ کو دیکھ نہیں پائے گا. اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا، وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا، بنے گا حشر میں پردہ گناہگاران امت کا، بنے گا حشر میں پردہ گناہگاران امت کا. تو رمضان المبارک اس پہلے جمعے پہ آپ اور میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری نیو جنریشن کو، ہماری نئی نسل کو اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شرم و حیا سے ایسا فیض عطا فرمائے کہ وہ سب با پردہ ہو جائیں. سب کہیں آمین.